اس کی قوتیں منظم اور منضبط ہو جاتی ہیں اور اس کی خودداری پائیدار اور لازوال بن جاتی ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال جس طرح اسرار خودی میں فرد کی خودی کو بیدار کرنے اور اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے خواہشمند نظر آتے ہیں، اسی طرح وہ رموز بے خودی میں ملت کی خودی کی حفاظت اور نگہبانی فرد کو سونپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسے ملت کی انا کا بھی احساس ہے، اس لیے وہ اس کے تسلسل اور نشوونما، ارتقاء و انتہا کے لیے کچھ رموز اپنی مثانوی میں بیان کرتے ہیں۔ اس اجتماعی خودی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خودی کا شعور ہر وقت برقرار رہے، کیونکہ اس کا احساس خود اس کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ اس کی حدیں اس کے قلب سے ماورا دوسرے انسانوں کے قلوب اور ان کے شعور تک پہنچی ہیں۔ یہ شعور انفرادی خودی کے لیے لازمی ہے، لیکن اس کے لیے کسی آئین کی ضرورت ہے جس پر عمل کرنے سے اجتماعی خودی محفوظ رہ سکے۔ کسی آئین کے بغیر اجتماعی خودی پارا پارا ہو جاتی ہے اور اس کے اجزاء یوں بکھر جاتے ہیں کہ فرد کی خودی بھی شدید طور پر متاثر ہوتی ہے اور اس میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ فرد اپنی خودی کے ارتقاء اور استحکام کے بعد ملت کا ایک بیش قیمت سرمایہ بنتا ہے، اور ملت اپنے آئین اور قوانین کو فرد پر لاگو کر کے اس کی خودی کو تعمیری اور تخلیقی حدود کا پابند رکھتی ہے۔ کلام اقبال پڑھ کر پہلی دفعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خودی کا مطلب فرد کی انفرادی نشوونما اور اس کا ارتقاء ہے، جبکہ بے خودی سے مراد قوی انا ہے، اور یہ فرد کی اجتماعی کوشش اور مساعی کی رہین منت ہوتی ہے۔ یعنی انفرادی خودی کے مقابلے میں اجتماعی خودی کا یہ انوکھا تصور ہمیں پہلی بار اقبال ہی کے ہاں ملتا ہے۔ جب یہ جوہر اپنی ذات کے خلوت گاہ سے نکل کر دنیا کے ہنگاموں میں شریک ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کے دل میں من کے بجائے او اور تو کا نقش بیٹھ جاتا ہے، یعنی وہ اپنے مفادات کے بجائے دوسروں کے مفادات اور فلاح و بہبود کی فکر کرتا ہے اور انتہائی اصرار سے کام لیتا ہے۔ وہ اپنی آسائش اور آزادی کی خوشی کے ساتھ قوم کی فلاح و بہبود پر قربان کر دیتا ہے۔ یہی اصل بے خودی ہے۔ غالب نے کہا تھا، میں سے غرض نشاط ہے کسرو سیاح کو، ایک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ لیکن اقبال کے ہاں بے خودی عشق مجازی یا شراب کے نشے میں اپنے آپ کو بھول جانا یا بے خود کرنا نہیں ہے، بلکہ ذاتی مفاد اور نفسی اغراض کو ملت کے وسیع تر مفاد پر قربان کر دینے کا نام ہے۔ اسرار و رموز کے مطالعے سے ہم پر یہ حقیقت بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کے فلسفہ بے خودی کی اساس روحانیت کے اصول پر ہے، جس کے تحت تمام انسان اللہ کا کنبہ سمجھے جاتے ہیں۔ قوم اور افراد ایک دوسرے کے لیے جسم و جان یا جزو کل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح ایک جز کی تکلیف پورے کل پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی پوری صحت پوری جان کو توانائی بخشتی ہے۔ بس ہر جز کو چاہیے کہ وہ اپنے کل کے ساتھ اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ اس نکتہ کو شاعرہ نکتہ رس نے ایک مقام پر یوں بیان کیا ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ خودی اور ملت اسلامیہ کے چند بنیادی ارکان۔ ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی جماعت قرار دینے کے سلسلے میں اقبال نے چند بنیادی ارکان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، توحید پر ایمان۔ خودی ایک تلوار ہے اور اس کو تیز کرنے والی چیز توحید ہے۔ یہ اس آئین کا بنیادی جزو ہے۔ اقبال نے توحید کے کئی معنی اور فوائد بیان کیے ہیں۔ اس کے ہاں توحید کا مطلب صرف خدا کے ایک ہونے کا عقیدہ نہیں، بلکہ امت محمدیہ کی وحدت بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر عالمگیر انسانیت کا اعلان بھی اسی عقیدہ توحید میں شامل ہے۔ فرد کے لیے توحید حکمت و تغیر، تمکین و وقار اور قوت حیات کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ ایک خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ایک ہوں، ہمارے مقاصد اور نصب العین ایک ہوں، ہمارا انداز فکر ایک ہو۔ ابتدا میں ہی اقبال نے تصور درد میں کہا تھا،
زبان سے گر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ رموز بے خودی میں اقبال نے اس بات پر زور دیا ہے کہ توحید ہماری قومیت کی جان ہے، ملت اسلامیہ ایک جسم کی مانند ہے اور توحید اس کی روح ہے۔ یہی رشتہ ہمارے افکار و اعمال کی شیرازہ بندی کرتا ہے اور اسی کی بدولت بلال حبشی اور حضرت ابو ذر غفاری آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تم مصطفی تم مصطفی تم مصطفی ہے۔ نمبر 2، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اقبال نے رسالت کو مثالی خودی کا ایک نمونہ اور پیکر بنا کر پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی ملت، قوم یا اجتماع کا کوئی مکانی مرکز ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں وہ مکانی مرکز کعبۃ اللہ ہے۔ مکانی مرکز کے ساتھ ساتھ زمانی نصب العین بھی لازمی ہے اور یہ نصب العین اسلام میں تبلیغ توحید اور اس کی حفاظت ہے۔ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب کر دیتا ہے کہ پھر توحید کے فیصلے بھی انسان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال خودی کے ایک اہم رکن عشق کے ذریعے ہر پست کو بالا کر کے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کرنا چاہتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نمبر 3، نظام حیات۔ ملت کے استحکام و مفادات کی ہم آہنگی کے لیے ایک متعین آئین اور واضح نظام حیات کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پنکھڑیوں میں ایک آئین کے تحت نظام قائم ہوتا ہے تو وہ پھول بن جاتی ہیں، پھول ایک ترتیب کے تحت گلدستہ بن جاتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک کسی ملت کے لیے بہترین نظام حیات قرآن مجید ہے، لیکن انہیں یہ شکایت ہے کہ مسلمان دوسروں کے افکار کے رہن منت ہو رہے ہیں اور یہود و نحود کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کو دوسروں سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیمان وفا اور محبت باندھ لینا کافی ہے۔ نمبر 4، مرکز۔ جب تک دل جسم کے تمام حصوں کو تازہ خون پہنچاتا ہے اس وقت تک تمام اعضاء میں زندگی کی حرارت دوڑتی ہے۔ اسی طرح ہر ملت کے لیے ایسے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے اس کی تمام تمدنی جدوجہد کے لیے توانائی اور رہنمائی فراہم ہوتی ہے اور جس سے سارے اجزاء کی شیراز بندی بھی ممکن ہے۔ دائرہ خواہ کتنا ہی پھیلتا جائے، مرکزی نقطہ اس میں ترتیب و ضبط قائم رکھتا ہے۔ یہی صورت ایک مرکز کی ہے جہاں سے ملت کو نظام اور زندگی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اقبال کے نزدیک ملت اسلامیہ کے لیے مرکز مکہ معظمہ ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ نمبر 5، نصب العین۔ صحت مند نصب العین حیات۔ نصب العین حیات اجتماعی انتشار کو رفع کر کے ملت کی شرانہ بندی کرتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ مستحکم نصب العین ہماری رگوں میں دوران خون کو تیز تر کر دیتا ہے، ہمارے عزم کو پختگی اور حوصلہ کو بلندی عطا کرتا ہے، ملت کو وحدت فکر اور خوش عمل بخش دیتا ہے۔ اقبال ایسے تصور کی تبلیغ کو مسلمانوں کے لیے نصب العین قرار دیتے ہیں جس سے زیادہ پاکیزہ، زیادہ حسین اور زیادہ شاندار تصور تشکیل ذہن انسانی میں آج تک نہیں ہو سکتا۔ یہ نصب العین ایک ایسے بلند و برتر خدا کی وحدت کی تبلیغ ہے جو جبروت و جلال اور حسن و جمال کا پیکر ہے اور جو مارتا ہے تو زندگی بھی دیتا ہے، جبار ہے تو رحمان بھی ہے۔ یہ ایک ایسا خدا ہے جس کی محبت اپنی مخلوق کے لیے غیر محدود ہے اور جس کی رحمت سے کائنات کی ہر شے کے صحت مند ارتقاء کی ضمانت ہوتی ہے۔ لا الہ کا یہ تصور کائنات کی گردش کا مرکزی نقطہ اور اس کے مقاصد کا منتہا ہے۔ جب تک فرد اور جماعت ایک بڑے مقصد کے لیے فکر و عمل دونوں طرح سے مربوط و متحد نہ ہوں گے، معاشرہ مستحکم، صالح اور صحت مند نہیں رہ سکتا۔
شائستگی، دانشوری اور آرزومندی جس پر سوسائٹی کے قیام و ترقی کا دارومدار ہے، اس کی ابتدا فرد سے ہوتی ہے اور اختتام جماعت پر ہوتی ہے۔ دونوں کی تربیت کو ایک دوسرے سے علیحدہ اور دور رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو ہم خیال، ہم مقصد اور ہم آہنگ رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ فرد کی ہدایت اور قیادت کے بغیر جماعت جتنی قابل رحم ہوتی ہے، اتنی ہی خطرناک بھی ہوتی ہے۔ فرد کی تربیت اس لیے کی جاتی ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ جماعت کو صراط مستقیم پر چلائے اور رکھے، نہ یہ کہ اپنی غرض اور ہوس کا اعلی کار بنائے۔ اقبال کا بتایا ہوا فرد اور جماعت کا رشتہ ایسا ہے جس سے دونوں ایک دوسرے سے باہر نہ ہو سکیں اور ایک دوسرے کا جبر قبول نہ کر سکیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے آگاہ ہو کر اپنی زندگیوں کو اصول کائنات سے ہم آہنگ کر لیں، تاکہ ان کے دلوں میں نسلی امتیازات اور قومی تعصبات کے دہکتے ہوئے شعلے سرد ہو جائیں اور ان کے سینے محبت و مروت کے نور سے روشن ہو جائیں۔ ان میں انسانی اخوت اور مساوات کا احساس پیدا ہو اور وہ تمام انسانوں کو ایک خدا کی مخلوق سمجھ کر اپنی زندگیوں کو وسیع انسانی ہمدردی اور محبت کے اصول پر استوار کریں اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں۔ اقبال کا تصور عقل و عشق۔ پس منظر: فلسفانہ علوم کی ابتدا اگرچہ عباسیوں کے دور حکومت سے ہوئی، لیکن مسلمانوں میں امام غزالی اور امام رازی نے اس کو مقبول بنایا۔ ان دونوں بزرگوں نے فلسفہ اور علم الکلام کا سور اس بلند آہنگی کے ساتھ پھونکا کہ بچے بچے کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی۔ فارابی اور ابو علی سینا نے جو فلسفانہ کتابیں لکھی تھیں وہ نہایت مبہم اور پیچیدہ تھی، لیکن امام غزالی بالخصوص امام رازی نے فلسفہ کو اس قدر آسان کر دیا کہ وہ بازیچہ اطفال بن گیا۔ اس لیے اس زمانے میں قدرتی طور پر عقل و عشق کا حریفانہ مقابلہ ہوا اور دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ چونکہ ڈاکٹر اقبال کو شروع ہی سے تاریخ اسلام اور فلسفے سے خصوصی دلچسپی تھی، انہوں نے ان کا مطالعہ کیا اور اس کے لیے ان کے ہاں عقل و عشق کے بارے میں مفصل بحث ملتی ہے۔ بانگ درا کی ایک نظم عقل و عشق میں اقبال نے عقل اور دل کے مکالمے کی صورت میں ان دونوں کے مقام کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نظم اگرچہ اقبال کی شاعری کے ابتدائی زمانے کی ہے، لیکن عقل اور عشق کے تصور میں اسے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس نظم کو سامنے رکھ کر اگر عقل اور عشق کے مقام کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔ عقل ہستی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، مظاہر کے ذریعے سے وہ اس حقیقت کا بالواسطہ ادراک کرتی ہے، حواس کے ذریعے سے اسے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عشق بلا کسی واسطے کی حقیقت ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ عشق منزل تک نہیں پہنچاتی جبکہ عشق منزل آشنا ہے۔ عقل منزل تک نہیں پہنچاتی جبکہ عشق منزل آشنا ہے۔ عقل زمان و مکان کی حدود کی پابند ہے، مگر عشق کی پہچان زمان و مکان کی حدود سے ماوراء اس عالم نامحدود تک ہے جہاں حقیقت مطلق بے حجاب نظر آتی ہے۔ یہی مقام معرفت کا ہے۔ عقل بھی محفل صداقت کی شمع ہے، کیونکہ یہ علم کا منبع ہے۔ سیدھے راستے کا انتخاب علم کی روشنی میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا کام صرف یہاں تک محدود ہے۔ علم کو رہنما بنا کر حقیقت کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ جس مقام پر عقل حیران رہتی ہے، اس سے آگے عشق رہنما بن جاتا ہے۔ ان نکات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کے عقل و عشق کے درمیان کوئی بنیادی تضاد یا اختلاف موجود نہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ وہ کام انجام دیتے ہیں جو ان کی حدود میں آتے ہیں۔ ابتدائی مقام پر تو عقل کی اہمیت بھی اتنی ہے جتنی آخری مراحل میں عشق کی۔ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر۔ عقل اور عشق میں تفاوت۔ عقل نے تسخیر فطرت میں انسان کی رہنمائی کی ہے، تہذیب و تمدن کے مدارج طے کرنے میں انسان کی مدد کی ہے، سیاست، معاشرت اور معیشت کے نئے نئے راستوں کو انسان کے لیے اجاگر کیا ہے۔ گویا انسان کی ظاہری زندگی کو بنانے، سنوارنے، قاعدے میں لانے اور منظم کرنے میں کارہائے نمایاں عقل نے انجام دیے ہیں۔
لیکن انسان کے اندرونی ارتقاء کے لیے کوئی کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ انسان کا اندرونی ارتقاء اور دل کو روشن کرنا عشق کا کارنامہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل خود اس جوش و حرکت حیات کی مترادف ہے۔ خرد سے راہ روشن بصر ہے، خرد کیا ہے چراغ راہ گزر ہے۔ درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے۔ عقل مادی فوائد زندگی کے آرام و آرائش تو مہیا کر سکتی ہے، لیکن روحانی عقل بھی تسکین و سرابی کا باعث نہیں بن سکتی۔ عقل کا رخ مادے کی طرف ہے اور اس کی وسعت تحفظ جسم سے آگے نہیں بڑھ سکتی، جبکہ اقبال نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ خدا کا ترجمان بننے کے لیے خودی کا راز نہ ہو جائے۔ ایسا بننے کے لیے عقل کا سہارا قطعی طور پر کام نہیں آ سکتا، اس کے لیے عشق کا دامن ہی تھامنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ منزل صرف اس کی رہنمائی میں ہی سر ہو سکتی ہے۔ زندگی را شر و عین است عشق، اصل تہذیب است دین، دین است عشق۔ دین نہ گرد پختہ بے آداب عشق، دین بغیر از صحبت ارباب عشق۔ ظاہر و سوزناک و آشتیں، باطن و نور رب العالمین۔ عشق اور ایمان سے زیادہ طاقتور جذبہ دنیا میں کوئی نہیں، اور انسانی ارتقاء کی منزلیں اسی جذبے کے تحت سر ہوتی ہیں۔ عقل جزی کو عشق و ایمان کے تابع کرنے سے ادراک میں وسعت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بقول مولانا روم عقل جزوی قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، یہ اسباب و غلل کے چکر میں پھنسی رہتی ہے۔ اس سے آگے قدم بڑھانا عشق کا کام ہے۔ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمیں و آسماں کو بے قرار سمجھا تھمے۔ اقبال کے نزدیک عقل و علم کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کی بنیاد شک پر ہوتی ہے، اس لیے ان کے خیال میں عقل و علم میں وہ خواص موجود نہیں جو تربیت خودی کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ تعمیر خودی میں شک سے بڑھ کر کوئی زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں عشق بے خوفی، جرأت مندی، یقین اور ایمان پیدا کرتا ہے، اس لیے اقبال خدا سے صاحب جنون ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ عقل کے خلاف اقبال کا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ عقل میں گرمی، جذبہ، سرور، جنون اور خوش طبیعت نہیں، اور وہ ایک خنک چیز ہے، اور خودی کو اپنی تقویت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے عقل اس سے محروم ہے۔ عقل کسی چیز کے متعلق حتمی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی، گو اس کی باتیں قریب قریب ہوتی ہیں مگر وہ شک میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے عقل کے ذریعے خودی میں وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی جو عشق یعنی یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ حیات کا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گو نہ گو۔ طاہر فاروقی سیرت اقبال میں فرماتے ہیں، عشق و محبت راز حیات اور سرمایہ زندگی ہے۔ مذہب کی بنیاد بھی عشق ہے۔ راز عشق مصائب و مشکلات سے لبریز ہے، مگر عشق ان تکالیف کو راحت سمجھتا ہے اور منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی جستجو جاری رکھتا ہے۔ جس کو عشق کا سرمایہ نصیب ہوا اس نے سب کچھ پا لیا۔ دین بغیر عشق کے مکمل نہیں، عشق سردین ہے۔ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عشق کو عقل پر ترجیح دینے کے اسباب۔ فارسی اور اردو شاعری میں شروع دن سے ہی عقل کو عشق کے حریف کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن اقبال نے اس تضاد کو ختم کر کے عقل کو اپنا مناسب مقام دیا اور عشق کو اپنا۔ لیکن کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اقبال عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ عقل کی بنیاد عقیدہ کی وحدت و یک رنگی پر ہے۔ اسلام نے صرف لا الہ کی دعوت دی اور اسی عقیدہ کی وحدت و یک رنگی نے صحابہ کرام کو جوش عمل سے لبریز کیا، لیکن عقلی نظریوں میں یہ وحدت و یک رنگی نہیں پائی جاتی بلکہ وہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ اقبال کے نزدیک عشق سے ہی حقائق اشیاء کا مکمل علم اور صحیح بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی کی رونق اور ارتقاء میں جتنا اثر عشق کا ہے، اس کا
عشر اشیر بھی عقل کا نہیں ہے۔ زندگی کی ساری گہما گہمی عشق کی بدولت ہے۔ اگر عشق بھی عقل کی طرح فرزانگی کا شکار ہو جائے گا تو زندگی کا سارا لطف غارت ہو جائے گا۔ عقل مصلحت اندیش ہوتی ہے جبکہ عشق دنیا کے کاموں سے مصلحت نہیں کرتا بلکہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمود ہے قاصد سے سبق گام عمل، عشق سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی۔ علم اور عقل انسان کو منزل کے قریب تو پہنچا سکتے ہیں لیکن عشق کی مدد کے بغیر منزل کو طے نہیں کرا سکتے۔ عقل لمبا راستہ طے کر کے منزل تک رسائی پاتی ہے جبکہ عشق براہ راست منزل کو جا لیتا ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عام طور پر عقل سے رہنمائی کا کام لیا جاتا ہے لیکن عشق عقل سے زیادہ صاحب ادراک ہے۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر ہے کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک۔ کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک۔ عقل خود آگے قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جس مقام پر عقل پس و پیش اور ہیز و بیز میں ہوتی ہے وہاں عشق زندگی کے قافلے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تاریخ انسان گواہ ہے کہ دنیا کے تمام محیر القول واقعات جن سے قوموں کی تقدیریں بدل گئیں کسی نہ کسی جذبے کے تحت انجام پائیں، اور وہ جذبہ عشق ہی ہے جو آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا اور عقل محض تماشائے لب و بام رہ گئی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشائے لب بام ابھی۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی اس کو عشق اپنی کرامات سے بے سوزن و تار رفو کرتا ہے۔ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تار رفو۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک پرزور قوت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ عشق کے لیے سائنس و آلات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھی دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ اقبال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو بطور نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے جنہوں نے قلیل وسائل کے باوجود دنیا کو فتح کیا تھا۔ مرد خدا کا عمل عشق سے ہے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ اقبال کا عشق کسی محبوبہ پر تمثال کی ہوس آمیز محبت نہیں بلکہ لافانی جذبہ ہے۔ کائنات کے حسن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ عشق صادق وہ ہے جس کا دل گرم، نگاہ پاک اور روح عمل خیر کے لیے سراپا اضطراب ہو۔ تسلیم و رضا کا شیوا، جام بازی اور سرفروشی اس کا شعار اور خدمت خلق اس کی عبادت ہو۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان کے بقول عشق سے اقبال کی مراد وہ جوش و جدان ہے جس کے تانے بانے سے ذات اپنی قبائی صفات بناتی ہے۔ اس کی بدولت انسان تکمیل ذات کے لیے جذب و تسخیر پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے موانع پر قابو پاتا ہے۔ اس سے انسانی ذہن زمان و مکان پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے اور قدر و جبر کی زنجیروں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، آدمی کے ریشہ ریشہ میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باہت سحر گاہی کا نم، ہو اگر عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلماں بھی کافر و زندیق۔ اقبال نے اپنی عظیم نظم مسجد قرطبہ میں عشق سے متعلق اپنی رائے کا اظہار یوں کیا ہے۔ تند سب سیر ہے گرچہ زمانے کی روح، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام،
عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پی کر گل تابناک، عشق ہے صحیائے خام، عشق ہے کاس الکرام۔ مولانا عبدالسلام ندوی اقبال کامل میں فرماتے ہیں، عشق کے مقابل میں عقل کو شکست دے کر ڈاکٹر صاحب نے اس دور پرفتن میں وہی کام کیا ہے جو قدیم دور پرفتن میں مولانا روم نے کیا تھا۔ عقل سے اگرچہ خارجی دنیا کی تمام چیزوں کے اوصاف و خواص نمایاں ہو جاتے ہیں، لیکن خود انسان کے روحانی اوصاف و خواص پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ عقل بجلی کے بلب جلا کر تمام دنیا کو روشن کر سکتی ہے، لیکن انسان کے اندر کی دنیا یا روحانی زندگی کو منور نہیں کر سکتی۔ اس کو صرف عشق ہی روشن کر سکتا ہے۔ اس جذبے کی افزائش سے تو صحرا اور دریا ایک ہی ٹوکر سے دو نیم ہو جاتے ہیں اور پہاڑ سمٹ کر ان کی ہیبت سے رائی بن جاتے ہیں۔ آتش نمرود گلزار بن جاتی ہے، سماوی رفتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں اور عرب کے شتربانوں کے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے گریباں آ جاتے ہیں اور انسان ایک ہی جسم میں زمین و آسماں کی قید سے آگے نکل کر ماورا بن جاتا ہے۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، آدمی کے ریشہ ریشہ میں سما جاتا ہے عشق، شاہ گل میں جس طرح باد سحر گائی کا نم۔ اقبال کا تصور قومیت و ملت۔ اقبال کے ابتدائی دور کی نظموں میں وطن سے ان کی گہری محبت کا اظہار ملتا ہے۔ ہر شخص کی طرح ان کو بھی اپنی مٹی، اپنے وطن سے والہانہ محبت ہے۔ یہ محبت وطن پرستی کی حدوں تک پہنچتی ہے۔ بقول مولانا صلاح الدین احمد، جب ہم اقبال کی ابتدائی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو قدرت اور عورت کے حسن کی پرستش کے بعد جو جذبہ سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ وطن کی پرستش ہے۔ وطن سے ان کی محبت کا جذبہ اس قدر شدید ہے کہ ان کے اولین مجموعہ بانگ طرح کا آغاز ہی ایک ایسی نظم سے ہوتا ہے جو وطن پرستی کے بلند پایہ جذبات سے بھرپور ہے۔ اقبال کو اپنے وطن کی ذرے ذرے سے محبت ہے، اس لیے اس ابتدائی نظم حمالہ میں فرماتے ہیں، اے حمالہ اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ اس کا شمار ان نظموں میں ہوتا ہے جو ان کے یورپ جانے سے قبل کے زمانے کی ہیں۔ ایک اور نظم تصویر درد میں فرماتے ہیں، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ وطن کی فکر کرنا ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ترانہ ہندی اقبال کے وہ مشہور و مقبول عوامی نظم ہے جو عرصہ دراز تک ہندوستان کے بچے بچے کی زبان پر رہی۔ اس میں نہایت دل نشین طریقے سے اپنے وطن کے ساتھ گہرے لگاؤ اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یونان و مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ اقبال کی شاعری کی ابتدائی زمانے کی نظمیں ہیں۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اقبال کے فکری ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان کا جذبہ وطن پرستی مانند پڑ گیا تھا اور ملت پرستی کا جذبہ شدت اختیار کر گئے، یہاں تک کہ وہ نظریے وطن پرستی سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کی وطن دوستی کے جذبات میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اس کا ثبوت ان کی پختگی کے دور کے تصانیف جاوید نامہ، پس جا بیعت کرد اقوام مشرق اور مثنوی مسافر، جن میں وطن دوستی کے لطیف جذبات کا اظہار ملتا ہے۔ انہوں نے میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کو ننگ وطن، ننگ آدم اور ننگ دین قرار دیا ہے اور ان کی روحوں کو اس قدر ناپاک ثابت کیا ہے کہ انہیں دوزخ بھی قبول نہیں کرتی۔ ہمیں کیا دید ہے گریاں وطن کی نوحہ خوانی میں، عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا۔ وطن کے سیاسی تصور کی مخالفت۔ اقبال وطن کے مغربی سیاسی تصور کے مخالف تھے، چنانچہ پروفیسر طاہر فاروقی سیرت اقبال میں فرماتے ہیں، عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم،
اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ وطنیت کا وہ نظریہ جس کی تبلیغ سیاست مغرب کی طرف سے ہوئی ہے، اقبال اس کے شدید مخالف ہیں اور اقوام ملل کے حق میں اس کو سم قاتل خیال کرتے ہیں۔ اقبال اپنے ایک مضمون جو انہوں نے مارچ 1937 میں لکھا تھا، وطن کے سیاسی تصور سے بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں نظریہ وطنیت کی تردید اس زمانے سے کر رہا ہوں جب دنیائے اسلام اور ہندوستان میں اس کا چرچا بھی نہ تھا۔ مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کے دلی امراض اس کی امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارا پارا کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں نرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب ہو گئی۔ آگے چل کر وہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر بعض مسلمان علماء اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں، تو میں مسلمانوں کو ہر وقت انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ سے آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگی، اور اگر لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے لاپرواہی۔ اس مضمون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال وطنیت کے مغربی سیاسی تصور کے مخالف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریہ براہ راست اسلامی عقائد و تصورات سے متصادم ہے۔ اقبال وطن کو بت بنا کر پوجنے والوں کے خلاف ہے کیونکہ یہ اسلام کی عالمگیر روح کے منافی ہے، اس لیے وہ اس بت کو توڑنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بانگ درا کی ایک نظم وطنیت بحیثیت ایک سیاسی تصور چنانچہ بانگ درا کی ایک نظم وطنیت بحیثیت ایک سیاسی تصور کے میں وہ کہتے ہیں: اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنائے روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے بتگر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ قومیت ایک سیاسی نظام کی حیثیت سے قطعاً غیر انسانی اقدار پر مشتمل ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک انسانی گروہ دوسرے انسانی گروہ سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور بلا وجہ مناقشات اور تنازعات کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جس میں کئی نابغہ روزگار ہستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی نظام کو انہوں نے دینائے اسلام کے لیے خاص طور پر ایک نہایت مہلک ترین مغربی حربہ قرار دیا ہے۔ جب ترکوں کے خلاف عرب ممالک نے انگریزوں کی مدد کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وطنیت اور قومیت کے مغربی تصور کا مقابلہ اسلامی تصور ملت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس لیے انہوں نے مغربی نظریے کے توڑ کے لیے اسلامی نظریہ ملت پیش کیا۔ اقبال ملت اور قوم کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور قوم سے ان کی مراد ہمیشہ ملت اسلامیہ ہی ہوتی ہے۔ اس بارے میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں: میں نے لفظ ملت قوم کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اقبال کا تصور قومیت: اقبال کی قومیت کے اجزاء ترکیبی و وحدت مذہبی و وحدت و تمدن، تاریخ ماضی اور امید مستقبل ہیں۔ جہاں تک
جہاں تک وحدت مذہب کا تعلق ہے، اسلام اسی ملت کی اساس ہے، اور اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول توحید خود اسی ملی وحدت کا ضامن ہے۔ اس کا دوسرا رکن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی دونوں اساس ملت ہیں۔ اقبال کا تصور قومیت دراصل اسلام کا تصور قومیت ہی ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹر سید عبداللہ ولی سے اقبال تک میں فرماتے ہیں: اسلام کی قومیت کا تصور دوسری اقوام سے مختلف ہے۔ اس کا اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن، نہ اشتراک اغراض اقتصادی، بلکہ اس کا اصلی اصول مظاہرہ کائنات کے متعلق جو سب انسانوں کو ایک رشتہ وحدت میں پرو سکتا ہے۔ اقبال خود فرماتے ہیں: پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ اسلام قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اقبال ملت و قومیت کا وہی تصور پیش کرتے ہیں جو حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا کہ گورے کو کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، عربی کو عجمی پر، اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر برتری کا کوئی معیار ہے تو وہ ہے تقویٰ۔ اقبال شجر سے پیوستہ رہ کر امید بہار کی آرزو کرتے ہیں، اور یہ صرف ملت اسلامیہ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے میں ہی ممکن ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملت کے لیے اخوت کی ضرورت، اتفاق و اتحاد۔ اسلام نے دنیا میں اخوت اور بھائی چارے کا ایک عظیم نظام متعارف کروایا، مگر بدقسمتی سے یہ وحدت قائم نہ رہ سکی، اور مسلمان مختلف فرقوں، گروہوں اور جماعتوں میں بٹتے چلے گئے۔ آئے دن شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی تصادم ہونے لگے۔ اقبال مسلمانوں کو پھر اسی اخوت اسلامی کی طرف لوٹنے کی تلقین کرتے ہیں اور ایک ملت میں گم ہو جانے کا درس دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسی عالمگیر ملت کے قیام کا خواہش مند ہے جس کا خدا، رسول، کعبہ، دین اور ایمان ایک ہو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تعصب اور فرقہ بندی چھوڑ دیں۔ اقبال مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی اور تعصبات، رنگ و نسل کو چھوڑ کر ایک وحدت اختیار کریں، ورنہ زوال ان کا مقدر بن جائے گا، اور مغربی اقوام ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی اور تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ ملک، قوم، نسل اور وطن کی مصنوعی حد بندیوں نے نوع انسانی کے شیرازہ منتشر کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کا علاج سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسلامی معاشرہ کے تصور کو رائج کیا جائے، اور کم از کم مسلمان خود کو اس معاشرے کا حصہ بنا لیں۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اقبال کی نظر میں اسلام صرف اصلاح کا داعی نہیں بلکہ بشریت کی اجتماعی زندگی میں ایک تدریجی مگر اساسی انقلاب بھی چاہتا ہے، جو انسان کے قومی اور نسلی نقطہ نگاہ کو یکسر بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے۔ ربط ضم ملت بیضا مشرق کی نجاب، ایشیا والے اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر، اسلام کا عالمگیر پیغام۔ اقبال کے نزدیک اسلام ایک ازلی، ابدی، آفاقی اور ہر زمانہ، ہر قوم اور ہر ملک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس لیے اس کے پیروکاروں کو رنگ و نسل اور ملک و وطن کے امتیازات مٹا کر یکجا ہونا چاہیے، تاکہ دنیائے انسانیت کے لیے ایک عالمگیر برادری کی مثال بن سکے۔
اس سلسلے میں اقبال جمعیت اقوام کی تنظیم پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانوں کو ایک جگہ اکٹھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے درمیان اخوت کا جذبہ پیدا کر دیا جائے۔ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت عدم، تفریق ملل، حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کی جمعیت آدم۔ ساری زمین اللہ کی ہے، ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ما است۔ اس لیے مسلمانوں کو خدا کی زمین پر خدا کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ اقبال کا خیال ہے کہ صرف مسلمان ہی اس دنیا کے امن، ترقی و خوشحالی کا باعث بن کر اس زمین کو گلزار بنا سکتے ہیں، کیونکہ امیر کاروان کے لیے جو رخت سفر درکار ہوتا ہے وہ صرف ایک مرد مومن کے پاس ہی ہوتا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے۔ مولانا عبدالسلام ندوی اقبال کامل میں فرماتے ہیں، اس لیے وہ تمام ملتوں کو مٹا کر ایک عالمگیر ملت پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے وہ تمام ملتوں کو مٹا کر ایک عالمگیر ملت پیدا کرنا نہیں چاہتے، بلکہ مختلف قوموں کو مٹا کر ایک ایسا روحانی نظریہ قائم کرتے ہیں جو کافر کو ازر کے ساتھ اور مسلمانوں کو ابراہیم کے ساتھ قریب تر کر دیتا ہے۔ مسلم ریاستوں کے اتحاد اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے ایک قوم بن جانے کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وطنیت و قومیت کا مغربی نظریہ موجود ہے۔ تقریباً سارا عالم اسلام کافی عرصے تک مغربی اقوام کا محکوم رہا ہے۔ اگرچہ اب آزادی ملی ہے لیکن یہ برائے نام ہے، اور ہم اب تک اپنے وطن میں اپنی مرضی کے اسلامی اصولوں کے تحت زندگی بسر نہیں کر سکتے، اور ہر طرف امریکہ اور اس کے حواری گدھوں کی طرح ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہم کوئی عملی قدم اٹھانے کے بجائے صرف زبانی جمع خرچ کے ذریعے ان پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح زمانے کا دستور ہے کہ آج تم کل ہماری باری ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن کمزور کی بھی سن لے گا، اور اب جو مسلمان ستم کا نشانہ ہیں ان کے بھی دن پھریں گے، اور چار سو یہ جو ظلم و تدی کے اندھیرے ہیں یہ چھٹ جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی۔ اس لیے اقبال بھی مایوس نہیں ہیں، کہتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اقبال کا تصور مرد مومن۔ ادبی دنیا میں عرب اپنے حسان اور فرزوق پر، برطانیہ ملٹن شیکسپیئر اور ورڈزورتھ پر، جرمنی نیٹشے اور گوئٹے پر، اور ایران حافظ، خیام اور سعدی پر نازاں ہیں۔ ان اصحاب نے شمع فکر کو فروزاں کیا اور اپنے اہل وطن اور دنیا کے سامنے بلند افکار پیش کر کے ان کی زندگی کے رخ تبدیل کر دیے، مگر اہل مشرق کو اس دانائے راز محرم راز در ون مے خانہ اور حکیم فرزانہ پر فخر ہے جس نے سیالکوٹ میں جنم لیا اور شاعری کی دنیا میں اس مہر عالمتاب کی طرح روشنی کی کرنیں بکھیریں، جس نے نہ صرف برِ صغیر کا کریا کریا جگمگا اٹھا بلکہ مردہ دلوں کے تاریک گوشے بھی منور ہوئے اور مرجھائے ہوئے چہروں پر زندگی کی بہار آ گئی۔ علامہ اقبال کی شاعری اس آب حیات کا سرچشمہ بنی جس سے خودی و خودداری، زندہ دلی اور احترام آدمیت کی ندیاں نکلیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جو مارکۃ الآراء تصورات پیش کیے ان میں مرد مومن کو بھی ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال نے اپنے کلام میں مرد مومن کی صفات اور خصوصیات کو نہایت تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور ان صفات کا بار بار تذکرہ اس صورت سے کیا ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار کے تمام پہلو پوری طرح واضح کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کی شخصیت اور کردار کے تمام پہلو پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔
یہ مرد مومن وہی ہے جو اپنی خودی کی پوری طرح تشکیل و ترتیب کر چکا ہے اور تربیت و استحکام خودی کے تینوں مراحل یعنی اطاعت الہی، عزت نفس اور نیابت الہی طے کرنے کے بعد اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا مرتبہ حاصل کر چکا ہے۔ مرد مومن کے ماخذ: اگرچہ اقبال کا تصور مرد مومن قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اور ان کے سامنے انسان کامل کا سب سے بہترین نمونہ پیغمبر رحمت کی ذات مبارکہ تھی، لیکن بعض اصحاب اس سے متعلق مختلف قسم کے آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس کی اساس خالصتاً اسلامی تعلیمات پر ہے اور اس سلسلے میں اقبال نے ابن مسکویہ اور عبدالکریم الجیلی جیسے اسلامی مفکرین سے استفادہ کیا ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تصور مغربی فلسفی نیٹشے کے فوق البشر سپرمین کا عکس ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال نے پرانے فلسفیوں اور شاعروں کا ایک تصوراتی انسان کامل کی تلاش کی کوشش کی ہے۔ اقبال کا انسان کامل بالکل وہی ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق سچا، پکا اور بالغ نظر مسلمان ہے، جس نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا ہے اور جس کے دل و دماغ میں خدا اور رسول کی محبت عشق بن کر سما چکی ہے۔ اطاعت الہی اور حضور کی پیروی کی بدولت ایک مسلمان نیابت الہی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنے کا راستہ اقبال کا انسان کامل اختیار کرتا ہے۔ اسی راستے کی تفصیلات اور مرد کامل کی صفات بالکل وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لہٰذا یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کا تصور مرد مومن اسلامی تعلیمات کے سائے میں جنم لے کر پروان چڑھا ہے، بلکہ انسان کامل کی بلند ترین اور بہترین مثال ان کے سامنے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ جہاں تک اسلامی مفکرین سے اقبال کے متاثر ہونے کی بات ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اقبال نے عبدالکریم الجیلی کے انسان کامل کا اثر قبول کیا۔ الجیلی نے انسان کامل کی روحانی ارتقاء کے 3 مراحل مقرر کیے ہیں، جبکہ اقبال کی تربیت خودی کے بھی 3 مراحل ہیں۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کے نزدیک انسان کامل اپنی غیر فانی حیثیت کو سمجھتا ہے، اسے خدا سے براہ راست تعلق ہے۔ یہ تمام صفات و خصوصیات اقبال کے انسان کامل میں یکجا ہو گئی ہیں اور انہوں نے ان تمام افکار کا نچوڑ مرد کامل کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ اقبال نے انسان کامل کا تصور نیٹشے کے فوق البشر سے لیا ہے اور اسے اپنے رنگ میں پیش کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پروفیسر براؤن لٹریچر ہسٹری آف پرشین میں رقم طراز ہیں۔ محمد اقبال نے جو نظریات مثنوی اسرار خودی میں پیش کیے ہیں، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر نیٹشے کے فلسفے کو مشرقی لباس میں پیش کیا گیا ہے، مگر پروفیسر براؤن کا یہ خیال غلط ہے۔ براؤن کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے اقبال خود ڈاکٹر نکلسن کو ایک خط میں لکھتے ہیں: وہ پروفیسر براؤن انسان کامل کے متعلق میرے تخیل کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے خلط مبحث کر کے میرے انسان کامل اور جرمن مفکر کے فوق البشر کو ایک ہی چیز فرض کر لیا ہے۔ میں نے آج سے 20 سال قبل انسان کامل کا متصوفانہ عقیدے پر قلم اٹھایا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نہ تو نیٹشے کے عقائد کا غلغلہ میرے کانوں میں پڑا تھا اور نہ ہی اس کی کتابیں میری نظروں سے گزری تھیں۔ علامہ اقبال کا مندرجہ بالا خط اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اقبال کا تصور مرد مومن نیٹشے کے سپرمین کی کاپی نہیں ہے۔ اقبال کے انسان کامل اور نیٹشے کے سپرمین میں فرق: دراصل اقبال کے انسان کامل اور نیٹشے کے سپرمین میں بنیادی فرق یہ ہے: نمبر 1، اقبال کا انسان کامل اخلاق فاضلہ کا نمونہ ہے، وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ قدروں کی تخلیق کرتا ہے۔ اس کے برعکس نیٹشے کا فوق البشر کسی اخلاق کا قائل نہیں، اس کے نزدیک جرم حیات میں نیکی نہیں بلکہ قوت درکار ہے تاکہ کمزوروں پر غلبہ حاصل کیا جا سکے۔
نمبر 2، اقبال کا انسان کامل سخت کوشی، جدوجہد، خواہش فطرت اور مقاصد آفرینی سے اپنی خودی کی تکمیل کرتا ہے اور اسی طرح عناصر فطرت کو اپنے قابو میں لاتا ہے۔ خودی کی یہ جدوجہد اخلاقی قوانین کے حدود کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف نیٹشے کا فوق البشر اخلاقی خوبیوں کو کمزوریاں قرار دیتا ہے اور خیر و شر کو محض اضافی چیز گرانتا ہے۔ اس کے نزدیک قوی اور طاقتور شخص ہی نیکیوں کا اعلیٰ نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 3، نیٹشے خدا کا منکر تھا۔ اس کے نزدیک غلامانہ ذہنیت اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک خدا کے تصور کو دلوں سے مٹا نہ دیا جائے۔ نیٹشے کا قول تھا کہ خدا مر گیا ہے، نعوذ باللہ، تاکہ فوق البشر زندہ رہ سکے۔ نیٹشے کے تصورات مذہبی اور نیٹشے کے تصور مذہب اور اخلاق کے مقابلے میں اقبال کا انسان کامل لا کے ساتھ اللہ کا بھی قائل ہے۔ ایمان اور یقین اس کی زندگی کا اعلیٰ ترین جوہر ہے۔ اس ایمان کی بدولت وہ رزم حیات میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ نیٹشے کے متعلق اقبال فرماتے ہیں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال کے مرد مومن کی خصوصیات۔ اقبال کا مرد مومن کئی امتیازی خصوصیات کا حامل ہے۔ انہی خصوصیات کو اپنا کر مرد کامل پر زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی کی دیوی مہربان ہوتی ہے اور فتح و نصرت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ مومن جہاں ناز سے قدم رکھ دیتا ہے وہ زمین پھول پھول ہو جاتی ہے اور پھر ان پھولوں کی مہک سے نہ صرف ان کے قریب و جوار معطر ہو جاتے ہیں بلکہ ان تمام دنیا خوشبوؤں سے بس جاتی ہے۔ وہ اہل جہاں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے۔ مومن کی اہم خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، تجدید حیات۔ اقبال کا مرد مومن حیات و کائنات کو اسیر نہیں بلکہ اسیر کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کو تسخیر کائنات کی تعلیم دی ہے۔ مرد مومن عناصر فطرت کو قبضے میں لے کر ان کی بھاگ دوڑ اپنی مرضی کے مطابق موڑتا ہے۔ وہ وقت کا شکار نہیں بلکہ وقت خود اس کا زرخرید غلام ہوتا ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ لولاک۔ مہر و ماء و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ مومن کی ذات جدت، انکشاف اور ایجاد و تسخیر کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے عمل سے تجدید حیات کرتا ہے، اس کی تخلیق دوسروں کے لیے شمع ہدایت بن جاتی ہے۔ وہ زندگی کو نئے پہلوؤں سے دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور بقول یوسف حسین خان، اپنے نفس میں فطرت کی تمام قوتوں کو مرتکز کرنے سے مرد مومن میں تسخیر عناصر کی غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے باعث وہ اپنے آپ کو نیابت الہی کا اہل ثابت کرتا ہے۔ وہ اس کی نظر افراد کے افکار میں زلزلہ ڈال دیتی ہے اور اقوام کی تقدیر میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 2، عشق۔ نہ صرف خودی استحکام عشق کی مرہون منت ہے بلکہ تسخیر ذات اور تسخیر کائنات کے لیے بھی عشق ضروری ہے۔ عشق ہی مرد مومن کو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ گہری محبت کے بندھن میں باندھ لیتا ہے۔ عشق کے ذریعے مرد مومن کی نگاہ و دل کو مسلمانی حاصل ہوتی ہے اور اس کے کردار میں وہ پختگی آ جاتی ہے جسے اقبال مستی کردار کہتے ہیں۔ اقبال کے خیال میں یہ مستی کردار آج کل ناپید ہے۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ یہی جذبہ عشق مسلمان کو کافر سے جدا کر دیتا ہے۔ ہوا اگر عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ سید وقار عظیم فرماتے ہیں، خودی کے سفر میں یا انسانی زندگی کے ارتقاء میں اقبال نے عشق کو سب سے بڑا رہنما قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد مومن کی عملی زندگی میں اس جذبہ محرک کو سب سے زیادہ جگہ دی گئی ہے۔ نمبر 3، جہد مسلسل۔ اقبال جسے مستی کردار کہتا ہے وہ
دراصل امر اور جدوجہد کا دوسرا نام ہے۔ اس کے ہاں عمل، فہم اور جہد مسلسل کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے ہر لحظہ مرد مومن کے لیے سعی اور عمل کو لازم قرار دیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ نمبر 4، جلال اور جمال۔ مرد مومن کے ذات میں جلال اور جمال دونوں کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ کیفیات ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن باباطن ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ مرد مومن کی زندگی جلالی اور جمالی کیفیات کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ وہ درویشی اور سلطانی، اوقاری اور دلیری کی صفات کا بیک وقت حامل ہوتا ہے۔ وہ دوستوں کی محفل میں ریشم کی طرح نرم، مگر حق و باطل کے معرکے میں فولاد جیسا سخت بن جاتا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، زرم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں۔ مرد مومن کا ہر عمل بے غرض، پاک اور نفسانیت سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کا وجود ابنائے زمانہ کے حق میں رحمت خداوندی ثابت ہوتا ہے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ نمبر 5، حق گوئی و بے باکی۔ مومن کی ایک صفت حق گوئی و بے باکی ہے۔ وہ طاغوتی قوتوں سے ہرگز سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ حق کہنا اپنا فرض سمجھتا ہے، خواہ اس کے لیے اس کی زبان ہی کیوں نہ کٹ جائے۔ مومن ایمان کی قوت کے ذریعے حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا ہے اور شر کی قوتوں کے خلاف چٹان بن کر ڈٹا رہتا ہے۔ وہ شرکت میانہ حق و باطل قبول نہیں کرتا، کیونکہ توحید اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہوتی ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مرد مومن کے عمل کی بنیاد ہمیشہ خیر اور حق پر ہوتی ہے۔ وہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کا خود بھی پابند ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اس کی پابندی پر آمادہ کرتا ہے۔ حق گوئی و بے باکی آئین جواں مردی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ نمبر 6، فقر و استغنا۔ اقبال کا مرد مومن نیچے کے سپرمین کی طرح غرور و تکبر کا پتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فقر و استغنا کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے۔ اقبال تو فقر کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ اسلام کو فقر غیور کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ مرد مومن کے لیے وہ درویشی، قلندری اور فقر پر بار بار زور دیتا ہے۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپہ کی تیغ بازی و نگاہ کی تیغ بازی۔ کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ مٹایا کسر و کسرہ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بزر صدقِ سلیمانی۔ پروفیسر عزیز احمد اقبال اور نئی تشکیل میں فرماتے ہیں، اقبال کے انسان کامل کا نمود فقر ہی میں ممکن ہے، اور فقر کی کئی خصوصیات ہیں جن کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ ایک بڑی خصوصیت یقین ہے، اور یہ یقین تقدیر الہی کو بدل سکتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، یقین مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یقین سے ہی فقر میں وہ جذبہ اور شاہانہ شان و شوکت پیدا ہوتا ہے جس سے مادی دنیا کی تسخیر ممکن ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری۔ انسان کامل کا فقر رہبانیت کے بالکل برعکس ہے۔ رہبانیت جنگل میں پناہ ڈھونڈتی ہے، جبکہ فقر کائنات کی تسخیر کرتا ہے۔ فقر کا کام معاشرت کے شر اور ناانصافی کا مقابلہ کرنا ہے، خواہ اس میں سخت سے سخت اندیشہ کیوں نہ ہو۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔
نمبر 7، خودی کا نمونہ۔ اقبال کا مرد مومن خودی و خودداری کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے۔ وہ مادی لالچوں کا شکار نہیں ہوتا، اس کا سر صرف رب کائنات کے حضور خم ہوتا ہے۔ وہ حالات و مسائل میں پھنس کر گھبراتا ہے نہ تقدیر کا شاکی ہوتا ہے۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ خودی سے آگاہی کے بعد مرد مومن کے دل میں یقین اور ایمان کے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ انہی چراغوں کی روشنی سے اس کے اندر دیانتداری، راست بازی اور صداقت جیسے اوصاف ضیاء پاتے ہیں، اور مومن کا سینہ ایمان و ایقان کا قلعہ بن کر منور رہتا ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ خودی کے استحکام کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال کے مرد مومن کا لہو ہر وقت گرم رہتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتا۔ وہ اس عالم رنگ و بو پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس کی زندگانی کا مقصد تو ستاروں پر قنبتیں ڈال کر اسے نوح انسانی کے تصرف میں لانا ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ نمبر 8، مثل شاہین۔ اقبال کا مرد مومن اپنے اندر شاہین کی خصوصیات رکھتا ہے۔ شاہین کی نگاہ بلند ہے، بلند پرواز ہے، بے نیاز ہے، آشیانہ نہیں بناتا، خوددار ہے، کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ حرکت اس کی زندگی ہے اور بیاباں کی خلوت اس کو بھلی لگتی ہے۔ وہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے۔ اقبال انہی شاہینی صفات کو مرد مومن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کا مرد مومن انہی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ یورپ و پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل نگوں آسماں بے کرانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال اور اتحاد عالم اسلام۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے دنیا کے جس حصے میں جنم لیا، وہاں جہالت و گمراہی اور کفر اور الحاد کے اندھیروں نے مکمل طور پر بسیرے ڈال رکھے تھے۔ معمولی باتوں پر تکرار ایسی خون ریزہ جنگوں میں تبدیل ہو جاتی کہ قبیلے کے قبیلے لقمہ اجل بن جاتے اور کشتوں کے پشتے الٹ جاتے۔ شراب و زنا، فسق و فجور سے ان کی محفلوں کو چار چاند لگائے جاتے۔ کسی کی جان و مال اور عزت و ناموس محفوظ نہ تھی۔ جنگل کا قانون نافذ تھا اور شیطانی کرندے پوری طرح شتر بے مہار کی طرح انسانوں کو جدھر چاہتے لے جاتے تھے۔ لیکن آخر کب تک؟ رحمت خداوندی کو اہل عرب کی اس زندگی پر رحم آ گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر ان آہوں کو سوئے حرم لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے در پہ تھے، بھائی بھائی بن گئے اور اسلام کے تن آور درخت کے سائے میں اس تہذیب و تمدن کی داغ بیل ڈالی جو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لوگوں کے لیے واحد ذریعہ نجات ہے۔ اسلام کی راہ میں کسی نے جان، کسی نے مال اور کسی نے قلم کا ذریعہ جہاد کیا۔ علامہ اقبال بھی انہی مجاہدین اسلام میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اپنے قلم کو تلوار بنا کر یہود و ہنود کے بچھائے ہوئے دام و تزویر سے مسلمانوں کو نکال باہر کیا۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی۔ ان کی شاعری گویا اسلام اور مسلمانوں کے لیے کسی مسیحا کی آواز سے کم نہیں۔ ان کی ساری شاعری اسلام کے گرد گھومتی ہے۔ اقبال کی اسلام دوستی ان کے کلام کی نس نس سے پھوٹتی نظر آتی ہے۔ جدید مغربی تصور سیاست نے مذہب اور سیاست کو علیحدہ قرار دے کر فرد کی ذمہ داریوں کا رخ دوسری طرح موڑ دیا، لیکن اقبال کا عقیدہ تھا کہ مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اگر مذہب سیاست کے ساتھ منسلک نہ ہو تو سیاست کا مقصد خون ریزی، فساد اور قتل و غارت گری رہ جاتا ہے۔ اقبال ملت و قومیت کا بھی ایک خاص تصور رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان چاہے کسی بھی خطے میں ہوں، چاہے کسی بھی زبان اور نسل سے متعلق ہوں،
ایک ملت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مغربی ممالک نے دین کو صرف عبادت خانوں تک محدود کر دیا اور ملت و قومیت کو جغرافیائی حدود کا پابند بنا دیا۔ اقبال نے ان تصورات پر بھرپور تنقید کی۔ اقبال مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ حرم پاک کی پاسبانی کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونے کا درس دیتے ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اقبال نے اجتماعی طور پر بھی ملت اسلامیہ کو مخاطب کیا اور انفرادی طور پر بھی مختلف مسلم ممالک کو خطاب کیا۔ اقبال کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے حوادث زمانہ کے طوفانوں کے باوجود سعی جدوجہد اور آس و امید کے چراغ جلائے اور کہیں بھی یاس کے مضامین نہیں باندھے۔ انہوں نے اگر ایک طرف شکوہ لکھ کر مسلمانوں کی زبوں حالی پر آنسو بہائے تو دوسری طرف جوابِ شکوہ میں مسلمانوں کو عظمت و ہمت کا پہاڑ قرار دیا، اور خاص کر نظم طلوع اسلام میں تو ان کا رجائی لہجہ ایک بحر بے کنار کی طرح چڑھا ہوا ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی، افق سے آفتاب ابھر گیا دورِ گراں خوابی۔ اقبال کے ہاں ملت اسلامیہ کا جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ فرنگی تہذیب و تمدن سے بیزاری کا پیغام ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے تقلیب مغرب سے ملت اسلامیہ کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا کہ یہ تہذیب اس آشیانے کی مانند ہے جو نازک شاخ پر بنا ہوا ہو، یہ کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی ظاہری چمک دھمک جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے بظاہر جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے ہاتھوں خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اقبال عالم اسلام سے گہری دلچسپی اور وابستگی رکھتے تھے۔ فلسطین جو ایک عرصے تک پنجۂ یہود میں رہا ہے، اقبال کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کو ایک خط میں لکھا تھا کہ مسئلہ فلسطین مسلمانوں کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، ایسے مقصد کے لیے میں جیل جانے کو بھی تیار ہوں جو ہندوستان اور مسلمانوں کو متاثر کر رہا ہو۔ انگریز کہتے تھے کہ یہودیوں کو فلسطین سے نکالا گیا تھا، اس لیے فلسطین پر یہودیوں کا حق ہے۔ اس کے جواب میں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ہسپانیہ پر مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ یہاں پر بھی مسلمان رہتے تھے۔ ہے خاک فلسطین پہ یہودیوں کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ اقبال فلسطینیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اہل یورپ سے انصاف مانگنا عبث ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جام پنجۂ یہود میں ہے۔ اقبال افغانستان کے لوگوں کی بہادری اور شجاعت و دلیری سے بے حد متاثر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے دلوں میں تعصب، بے عملی کی اقدار کو مٹا کر انہیں نئے مسائل کے لیے تیار کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی خودی کے حصاروں میں خوابیدہ ہو، اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو بھی اے فرزندِ کوہستان اپنی خودی پہچان۔ اقبال کی ایک نظم خوشحال خان کی وصیت اگرچہ مختصر نظم ہے، مگر اس میں انہوں نے افغانیوں کی شجاعت کے ساتھ ساتھ انہیں خودی کا بھی درس دیا ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ ایران کے ساتھ بھی اقبال کی بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے موضوع فلسفہ عجم منتخب کیا اور ان کا زیادہ تر کلام فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ وہ مولانا روم کو اپنا پیر سمجھتے ہیں جس کا تعلق ایران سے ہے۔ ایران کو وہ اقوام مشرق کا جنیوا قرار دے کر کہتے ہیں، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ حجاز و عرب سے بھی ان کی محبت و عقیدت بڑی شدت لیے ہوئے تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی سرزمین پاک سے ہے۔ اقبال کا کلام حب رسول سے بھرا ہوا ہے۔ اقبال اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ملت اسلامیہ کی غیرت، خودداری، عظمت اور سیرت کے اعلیٰ نمونے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی بدولت ہیں۔ وہ اپنے نظریۂ خودی کو اطاعت الہی اور عشق رسول کا پابند قرار دیتے ہیں۔
وہ دنائے صبلحت میں رسل مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اقبال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس قدر سرشار تھے کہ شدت ہجر کے باعث ان کی آنکھوں میں آنسو روا ہو جاتے۔ بقول عبدالرحمن بجنوری، اقبال دشت حجاز پر مٹا ہوا ہے۔ اقبال مسلمانوں کو محمد سے وفا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ لوح و قلم کا مالک بن جائے گا۔ وہ مسلمانوں کو دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال عملی طور پر کشمیر کی جدوجہد میں بھی شریک رہے۔ لاہور میں اور لاہور سے باہر جو تنظیمیں تھیں، حمایت کشمیر کے سلسلے میں انہیں اقبال کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ جب کمال اتا ترک نے ترکی کو انگریزوں کے قبضے سے بزور شمشیر چھڑوایا تو اقبال بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے متاثر ہو کر نظم طلوع اسلام کہی، جس میں مسلمانوں کی فتح و شجاعت اور انگریزوں کی شکست کا جشن منایا گیا۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ اقبال کی شاعری میں اسلام اور اسلامی تعلیمات و عقائد کے ساتھ وابستگی اور شیفتگی کو بعض اوقات چند معترضین ان کی فرقہ پرستی کے دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ دلیل بے بنیاد اور بھوتی ہے۔ اقبال کی نظر میں اسلام دوسرے مذاہب کی طرح صرف ایک مذہب اور مسلمان صرف ایک فرقہ نہیں، بلکہ وہ اسلام کو دین فطرت کی حیثیت سے ایک مکمل ضابطۂ زندگی مانتے ہیں اور اس ضابطہ کو عالمگیر بنیادوں پر انسانیت کے تمام امراض اور دکھ درد کا مداوا قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دنیا کی تمام قوموں کے لیے ایک نمونہ کی ملت گردانتے ہیں۔ اقبال اور عظمت آدم، یہ کائنات رنگا رنگ اور بو قلم و نقوش اور مخلوقات سے آراستہ اور پیراستہ ہے، مگر حسن تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار خود انسان ہے، جس کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت شکل میں پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ یہ فرمایا کہ ہم نے زمین پر اسے خلیفہ اور اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی حقیقی امانت اس کے سپرد کی، اسے مسجود ملائک ٹھہرایا۔ اس طبقہ انسانی میں انبیاء اور پیغمبروں جیسے برگزیدہ انسان پیدا کیے، ان میں حکیم، دانا، عظیم فلسفی و مفکر اور عالم و طبیب و مصلحین و مفکرین کی بہت بڑی جماعت پیدا کی، مگر افسوس صد افسوس کہ اسی طبقہ انسانیت میں وہ کردار بھی ہیں جو ہر لحاظ سے ننگ انسانیت ہیں، جن کا مجموعی طرز فکر اور طرز عمل معاشرتی رسوائیوں کا نقشہ پیش کرتا ہے، جن کی قارونیت، امانیت، فرعونیت اور نمرودیت خود ابلیسی نقشے میں رنگ آمیزی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اقبال شاعر اسلام ہیں، اسلام دین فطرت اور دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت ہر نوع عربی، نسلی، خونی، لسانی، وطنی تقسیم سے بالاتر نظر آئے۔ علامہ اقبال بھی انسان کو مذکورہ نوعیت کے تمام امتیازات سے بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں محبت کی فراوانی اور اخوت کی جہانگیری کا سبق دیتے ہیں۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ پتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ نظم طلوع اسلام کے ایک دوسرے بند میں نوح انسانی کو درپیش ہوس رانی کے جذبات کو یوں پیش کیا گیا ہے: ہوس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوح انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، احترام آدمیت کی اقدار کو
احترام آدمیت کی اقدار کو تلپیٹ کرنے اور اس کی تہذیبی رسوائیوں کا ایک باعث ملوک و سلاطین اور استعماری حکومتیں بھی ہیں، جن کی ہوسکرانہ جذبات نے انسانوں کو انسانوں کے خلاف ایک طویل جنگ کے شعلے میں جھونک دیا ہے۔ اقبال نے اپنے عہد حیات میں پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے خون آشام مناظر کو دیکھا اور تہذیبوں کے اس تصادم اور مذاہب کی صلیبی مزاحمت کو بھی محسوس کیا۔ اس کے علاوہ عالم اسلام بھی اس وقت استعماری قوتوں کی ہلاکت خیزیوں کی وجہ سے لہو تھا۔ 20ویں صدیوں میں علوم و فنون کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود استعماری کھیل دنیا بھر میں جاری و ساری رہا، جس میں حضرت انسان ایندھن کے طور پر کام آیا اور ایک مستقل شکار بنا دکھائی دیا۔ ابھی تک آدمی صید زبوں شہر جاری ہے۔ قیامت ہے کہ انسان نوح انسان کا شکار ہے۔ قیامت ہے کہ انسان نوح انسان کا شکاری ہے۔ علامہ اقبال انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کے اس موسم پر بہت کھڑکتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ قرآن کریم کا نظریہ مرد مومن ہو یا الجھیلی کا نظریہ انسان کامل یا مولانا روم کا عرفانی انسان، اقبال ان سب تصورات سے باخبر تھے۔ وہ اپنے عہد کے ہر انسان میں وہ خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے حضرت انسان ہوس کی حکمرانی سے نکل کر اخوت و محبت کی اقلیم میں بسنا شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنے لافانی فارسی شاہکار جاوید نامہ میں احترام آدم کے مضمون کو جا بجا واضح اور نمایاں کیا۔ علامہ اقبال احترام آدمیت کے راستے میں جدید مغربی تہذیب کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اسی تہذیب حاضر کی تجلی نظر کو خیرہ کرتی ہے اور اس کی سائنس و ٹیکنالوجی کی بے محابہ ترقی نے انسانی اقدار کو گہنا کر رکھا ہے۔ اخلاقی اقدار اور عرفانی تصورات اس مادی تہذیب کے زیر اثر دم توڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال ضرب کلیم کی ایک مختصر نظم زمانہ حاضر کا انسان میں اپنا شکوہ یوں بیان کرتے ہیں: ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا رہا، آج تک فیصلہ نفع و ضر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ 20ویں صدی نے بظاہر انسان کے لیے آسائشوں کا ایک سیلاب بہا دیا ہے۔ فاصلے اور مسافتیں سمٹ گئی ہیں۔ انسان ایک گلوبل ولیج کے تصور سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بڑے بڑے ادارے اور جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں، مگر وحدت آدم کا تصور لرزاں اور ترساں ہے۔ ضرب کلیم میں ہی اقبال نے مکہ اور جنیوا کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے، جس میں فرماتے ہیں: اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم، تفریق ملل حکمت فرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ بعض ناقدین اقبال پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اقبال کا فلسفہ احترام آدمیت میں حجازیت کی تبلیغ موجود ہے۔ یقیناً ان کے ہاں حجازیت کی تبلیغ موجود ہے، کیونکہ وہ اپنے مطالعے، تجزیے، تجربے، فکر اور استدلال کے نتیجے میں اس حقیقت کبریٰ سے آگاہ ہو چکے تھے: انسان کی فلاح اور اصلاح، امن و خیر کے لیے اسلام ہی ایک فلسفہ حیات پیش کرتا ہے، جو مذہب نہیں بلکہ دین فطرت ہے۔ کلام اقبال میں حجازیت کی تبلیغ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ افراد جلد مٹنے والے ہیں، لیکن قومیں اپنی آئندہ نسلوں کے ذریعے اپنی زندگی کو دائمی بنا لیتی ہیں۔ ہر نئی تہذیب کسی نہ کسی پرانی تہذیب کی تہوں پر اپنی تہہ جماتی
تہجماتی اور اس کی بنیادوں پر اپنی عمارتیں کھڑی کرتی ہے۔ یہ نہایت اہم نکتہ ہے جس کو حضرت اقبال نے انسان دوستی کے حوالے سے رموز بے خودی میں تشبیہ اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اقبال تمام انسانوں کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ وہ کسی ایک فرقہ یا ملت کے شاعر نہیں بلکہ تمام انسانیت کے شاعر ہیں۔ وہ فرد کی خودی کی تکمیل اس لیے چاہتے ہیں کہ جماعت کا فائدہ ہو۔ بحیثیت مجموعی جماعت ارتقاء کے میدان میں آگے بڑھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسانیت کی ترقی میں منشا اعلیٰ جس کی تکمیل کے لیے ایسے روحانی نظام کو اختیار کرنا ضروری ہے جو عین فطرت ہے اور اس کی بنیاد توحید پر قائم ہے۔ اس نظام کی امتیازی خصوصیت اخوت و مساوات ہے۔ وطن اور رنگ و نسل کی محدود تصورات سے وہ بلند ہے کیونکہ یہ چیزیں انسانیت کے ارتقاء میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ احترام انسانیت اور تکریم انسان کے موضوع پر اقبال کے کلام میں بہت سے لازوال اشعار ملتے ہیں۔ بانگ درا میں انسان کے عنوان سے ایک دلچسپ نظم موجود ہے جس میں مخلوقات کی ممکنات کا مقابلہ اور موازنہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں: تسلیم کی خو گر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے، چاہے تو بدل ڈالے ہے چمن ستاں کی، یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے۔